بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہا تھا کہ سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کو گاؤں کے 5-6 آدمی بری طرح مار رہے تھے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ اپنے گھوڑے روک دو، اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان ساروں کو بلا کر میرے سامنے حاضر کرو، اگر وہ نہ آئیں تو ان سب کی گردنیں اڑا دینا۔ سپاہی آدمیوں کے پاس گیا اور سلطان کا حکم دیا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ جب سلطان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگے، لیکن پھر سلطان کے سپاہی نے کہا، اگر تم بے قصور ہوئے تو سلطان کبھی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ ادھر سلطان گھنے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گیا اور گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ ان گاؤں والوں سے پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان پر بری طرح تشدد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سلطان معظم، یہ نوجوان ہمارے گاؤں میں رہتا ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اس نوجوان سے ایسا گناہ سرزد ہوا کہ ہم خود بھی قابو میں نہ رکھ سکے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس نوجوان نے آخر ایسا کیا گناہ کیا کہ تم نے اس کی سزا کا تعین خود ہی کر لیا؟ اور ایک بات، کسی مجرم کو سزا دینے کا تم خود تعین نہیں کر سکتے؟ کیا منصف اور قاضی صرف شاہی سکون کو اڑانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر عیش و عشرت کے لیے؟ اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کر بھی دیا تھا تو آپ لوگ اس نوجوان کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی صاحب اس نوجوان کے گناہ کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتا۔ سارے گاؤں والے سلطان کے سامنے سر جھکا کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس زخمی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا، اے نوجوان، تو خود بتاؤ کہ تم سے آخر ایسا کیا گناہ سرزد ہوا جو یہ تمہیں اتنی بری طرح مار رہے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھاری الفاظ سن کر وہ نوجوان بھی سر جھکائے شرم سے کھڑا رہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں اتنی زیادہ شدت ہوتی کہ اس وقت کے مورخین کے مطابق آپ کے سامنے لوگ بات کرتے وقت لڑکھڑا جاتے۔ سلطان کے سوال پر کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی اور ایسے لگتا تھا کہ سب کی سانسیں رک گئی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ان گاؤں والوں میں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی سر جھکائے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ نوجوان آج سے 2 سال پہلے بہت اچھی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اچانک اس سے کیا ہو گیا کہ ان کے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہنے لگا اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے یہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نوجوان نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا۔ یہ سن کر سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب تم اپنے الفاظ میں مجھے سچائی بتاؤ گے یا مجھے اپنے طریقے سے پوچھنا ہوگا؟ کانپتی ہوئی زبان سے وہ نوجوان بولا، سلطان معظم، آج سے 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ میری دوستی ہوئی اور بدقسمتی سے وہ نوجوان بری عادتوں میں مشغول تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عادات کا مجھ پر بھی اثر پڑنے لگا، اور شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بری عادت بھی تھی کہ وہ نوجوان جانوروں کے ساتھ زنا کرتا، اور ایک دن میں نے بھی اس کو دیکھ کر ایک گدھی کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے فوراً میرے جسم سے آنے والی بدبو سے پہچان لیا، اور اس نے مجھے اس دن سے لے کر آج تک قریب ہی نہیں آنے دیا، اور اس دن سے اسی طرح میں بھی جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، اور نہ ہی میں پہلے کی طرح نماز پڑھتا تھا اور نہ ہی خود کو صاف ستھرا رکھتا اور نہ خود کا خیال کرتا، اور آہستہ آہستہ میں اس انجام تک آ پہنچا، حتیٰ کہ ایسا وقت آ پہنچا کہ گاؤں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بری طرح مارا۔ اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے قریب آنے دیتی تھی
اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ زنا کر سکتا تھا، اس لیے میں نے شہوت سے تنگ آ کر جنگل میں چلا گیا۔ میں نے ہر طرف اپنی نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی جانور نظر نہیں آیا۔ شہوت سے تنگ آ کر میں نے اپنا نفس پتھر پر رگڑ کر اپنی شہوت نکال رہا تھا۔ گاؤں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر اس نوجوان کو کہا کہ تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو زندان میں جا کر باندھ دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لا کر تم حاضر ہو جانا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نوجوان نے جو گناہ کیا اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر نے ایک بار گناہ کیا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کو اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دھنستا چلا گیا اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری شامل ہوئی، کیونکہ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا اور جتنے بھی اس نے گناہ کیے وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گریجے الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی، سلطان معظم، جب سے یہ جانوروں کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب و غریب بو آتی تو میں روز بروز تنگ ہو جاتی رہی تھی اور مجھے شک تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی میں پوچھتی تو یہ مجھے باتوں باتوں میں ٹال دیتا۔ لیکن ایک دن جیسے ہی میرا یہ شوہر گھر آیا تو اس کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئے اور اگر آج تمہیں سزا نہ دی گئی تو آنے والے وقت پر بہت اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر سلطان نے اس نوجوان کو سزا سنا دی اور اس کے بعد سلطان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عورت مرد کو زمین سے آسمان تک لے کر جا سکتی ہے اور وہی عورت انسان کو آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے دھنسنے سے بچا سکتی ہے۔ اگر تم چاہتی تو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر اس کو اتنے بڑے گناہوں کے دلدل میں دھنسنے سے بچا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے آسانی والا راستہ اختیار کیا اور اس کو جلتی آگ اور گناہوں میں دھکیل دیا۔ حتیٰ کہ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک دوست اور نیک بیوی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس کہانی سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سبق ملا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔